بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے عابد، زاہد اور فقیہ قسم کی شخصیت گزری ہیں۔ ہر مکتب فکر ان کا بڑا احترام کرتا ہے، سوائے کچھ لوگوں کے جنہیں ولایت و تصوف اور کشف و کرامات سے سائنسی یا لاجیکلی اختلاف ہے۔ زاہد کون ہے؟ زہد کسے کہتے ہیں؟ صوفیاء کرام نے اس کی 3 قسم کی ہیں: زہد العوام، زہد الخواص اور زہد المقربین۔ عام آدمی کا کمال ہے زہد حرام چیز سے بچنا ہے، اور خواص کے لیے حرام کے ساتھ ساتھ متشابہات سے پرہیز۔ لیکن جو مقربین ہیں ان کے لیے حرام متشابہات کے ساتھ ساتھ لایانی فضول چیزیں، بھلے وہ چیزیں جائز ہی کیوں نہ ہو، ان چیزوں سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا: من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام اور ایمان کی خوبی ہے لایانی بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ انہیں یہ مقام کیوں ملا؟ اس کے 2 وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ ان کے والد حضرت زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کام کیا کرتے تھے، تو وہی ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مومنین کی ماں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ اب کام کی مناسبت سے کبھی گھر سے باہر جانا ہوتا، اور یہ چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے، ان کو گھر میں چھوڑ دیتے تو کبھی کبھی رو دیتے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چپ کرانے کے لیے پھر کبھی اپنا دودھ بھی پلاتی تھی۔ یہی وجہ ہے جو رب نے ان کی زبان پر حکمت اور فصاحت کا یہ چشمہ جاری کر دیا۔ دوسری وجہ، نواسۂ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ظاہر آدمی جس نیت اور جس ارادے سے جو کام کرتا ہے اس نیت کا اثر رہتا ہے، وہ اپنا اثر اور اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ جو زہد و ورع، دنیا سے بیزاری، شاید یہ اسی کردار کا اثر ہے، اسی نام کا اپنا اثر ہے۔ اسی طرح ان کی وفات سے پہلے ایک آدمی نے خواب دیکھا، اور اس وقت جو امام التعبیر محمد بن سیرین رحمہ اللہ، ان سے جا کر کے اس خواب کو بیان کر دیا، اور خواب کو بیان کر تو یہ کہہ دیا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک جانور، ایک پرندہ آ جاتا ہے، وہ مسجد کی سب سے اچھی اینٹ یا سب سے بہترین اور خوبصورت جو کنکر ہیں اس کو اٹھا کر کے لے کے جاتا ہے۔ انہوں نے ان سے کہہ دیا: ان کنت صادقا فی رؤیاک، اگر تم اپنے خواب میں سچے ہو تو پھر مات الحسن، کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مسئلہ آج کے دنوں میں بہت سے لوگوں نے پوچھا۔ آج کے حالات نے جہاں بہت سے مسائل کھڑے کر دیے، وہیں آج کی دنیا جگاڑی بھی ہے، ہر چیز میں جگاڑ تلاش کرتی ہے، لیکن اسلامی احکام میں جگاڑ بندی کافی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے دی نہیں جا رہی ہے، گھر میں بہت سے لوگوں کو امام ملا نہیں، یا گھر میں کوئی پڑھانے والا ہے نہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ فون پہ ہی آن لائن اقتداء کر لی جائے، ہر چیز آن لائن ہے تو وہ چاہتے ہیں اقتداء بھی اب آن لائن ہو جائے، پھر چاہے وہ ویڈیو کالنگ ہو، آڈیو کالنگ ہو، یا اسی طرح ٹی وی کی نشریات ہوں۔ بہت سے لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا جی ہم شیخ سدیسی کی اقتداء کریں گے۔ تو یاد رکھیں، اسلام میں یہ جگاڑ بندی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے جہاں اور بھی شرائط ہیں، وہاں ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام مقتدی کے سامنے موجود ہو۔ بلکہ اگر امام اور مقتدی، امام سامنے ہونے کے باوجود اگر بیچ میں اتنا زیادہ خلا ہو، اتنا زیادہ فاصلہ ہو 2 صفوں کے بیچ میں بھی، کہ بیچ سے اگر درمیانی گاڑی نکل سکتی تو پھر وہ اقتداء بھی درست نہیں ہوتی ہیں۔ چاہے کہ آپ امام کہیں اور آپ کہیں اور فون پہ آپ آن لائن ان کی اقتداء کر لیں، یہ اقتداء قطعاً درست نہیں ہے۔